آج 22 شعبان جمعے کے دن لا الہ الا اللہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر جلدی سے پڑھ لو، فوری طور پر گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی جلدی اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دوستو بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو لوگ ساتھیوں دوستوں شب برات کی رات بھی رب کو راضی نہ کر سکے، دولت کے ڈھیر نہ لگا سکے، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہ کر سکے، جو لوگ شب برات کی رات بھی رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، جو لوگ شب برات کی رات کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج ان کے پاس آخری موقع ہے کہ آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 2 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، پھر آج جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنی آپ نے خود ہے۔ اللہ والو، اب آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آپ شب برات کی رات بھی ساتھیوں بھائی بہنوں گزار چکے ہیں، یہ عظیم رات بھی گزر چکی ہے۔ اب لاپرواہی مت کرنا۔ یہ دنیا داری، یہ رشتہ داری مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ کام آتی ہے تو رب کی ذات کام آتی ہے، کام آتی ہے تو رب کی ذات غیب سے مدد فرماتی ہے۔ آج آپ سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، شعبان بھی ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، ماں باپ مسجدوں میں جا کر دعائیں کرانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور آپ ساتھیوں بھائی بہن لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج شب برات کی رات کو لاپرواہی میں بھی گزار چکے ہیں، آپ شب برات کے دن کو بھی لاپرواہی میں اگر گزار چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج جن بہنوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پھر آج میرے کہنے پر آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے شام تک انشاءاللہ، بلکہ شام تو میں نے بہت دور کہہ دیا، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، شب برات مانگنے کی رات، نجات کی رات، قبولیت کی رات، نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات گزر چکی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ جمعہ آخری موقع ہے، صرف 22 شعبان جمعۃ المبارک کا دن، اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر میرا بس چلتا، میں ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ دوست یار رشتہ دار ٹی وی کہیں نہیں جا رہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، مشکل وقت میں آپ پریشان ہونا، اور آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ آپ اپنے رب کو راضی کریں، یہ دنیا والے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، مالک مکان آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض دار قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ پڑھو گے تو کچھ ملے گا، لاپرواہی کرو گے تو پھر اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارو گے، کچھ بھی نہ پا سکو گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ آج اللہ کی راہ میں محنت کر لو، اللہ کی راہ میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی اور ترقی دیکھے گی۔ اور جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پھر دنیا خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے رشتہ دار نہیں ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کو اپنے پرایوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ مقروض ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، ایک تسبیح کافی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میری حاجت ناممکن، میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بڑے بڑے فقیروں کے پاس، پیر و فقیروں کے پاس جانے کے باوجود مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج دوستو 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح میرے کہنے پر پڑھ لو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔
انشاءاللہ وہ گھڑیاں ساتھیوں بھائی بہنوں شب برات کی جا چکی ہیں، جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا تھا۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار ایک تسبیح آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ساتھیو، دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، ورنہ پھر آپ بنے بنائے لوگوں کے وظیفے پڑھتے رہیں۔ لوگ میری کاپی کر کے بڑے بڑے ویوز لے رہے ہیں۔ جہالت کی تو انتہا ہو چکی ہے۔ لوگ میرے ٹائٹل، ٹیکسٹ، ڈسکرپشن، تھمبنیل سب کچھ اٹھا کر اپنی ویڈیو میں لگا رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ احمق لوگ ہیں اور پھر پڑھلے درجے کے ڈھیٹ انسان ہیں، بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور جتنا ہو سکے شیئر بھی کرنا ہے۔ لیکن دوستو، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہر کسی سے وظیفے لے کر پڑھنے نہ شروع کر دیں، کیونکہ یوٹیوب پر جو زیادہ تر لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پاک کے تلفظ کو پڑھنے کا تو ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے وظیفے لے کر پڑھیں گے، وظیفے کیا خاک اثر کریں گے؟ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، پہلے کہانیاں سناتے تھے، اب وظیفے پڑھنے آ گئے ہیں۔ پہلے اسلامی اسٹوریاں سناتے تھے، کون سی پتہ نہیں الٹی سیدھی فلمیں دکھاتے تھے، لیکن اب وہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے وظیفے دکھانے لگے ہیں، کیونکہ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے۔ ساتھیو، دوستو، بھائیو، بہنوں، قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں گیا تو وہ اثر کیسے کرے گا؟ تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ہو تو لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور اس طرح کے وظیفے پڑھنے سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو خدارا ایسے کسی شخص سے وظیفے لے کر نہ پڑھیں جس کو خود نہ پڑھنا آتا ہو۔ میں امید کروں گا آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، اب توجہ کریں۔ آج جو دن ہے دوستو، بھائیو، بہنوں، آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ شب برات گزر چکی ہے، لیکن اب جمعۃ المبارک کو ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ ایک تسبیح آپ لوگ دکان پر ہو، دفتر پہ ہو، کاروبار پہ ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو ساتھیو، بھائی بہنوں، 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ میں نے کہنے پر پڑھ لو، آپ کو فائدہ بے شمار ہوگا۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کی ساتھیو، بھائی بہنوں، جو لوگ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگ کامنٹس پہ اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان، تو رحیم، تو کریم ہے، کسی اور سے مانگوں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج تیرے محبوب کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ نجات کی رات، شب برات کی رات گزر چکی ہے، اب ہمارے گناہوں کی بخشش ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے مقدر کو چمکا دے، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے، جوان بیٹوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، یہ جو میری بہنیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی اردم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نصف و نابود فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مولا، بے اولادوں کو صاحب اولاد۔ اے میرے مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ 5 وقت کا نمازی بنا، جب بھی مانگے تجھ سے مانگے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے دوستو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب بغیر وقت ضائع کیے عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک لوگوں کو ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اب عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا، وظیفے کی کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تسبیح کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا خاص حصہ
چھوٹ گیا، مس ہو گیا تو اس کی ذمہ داری خود آپ پر ہوگی، کیونکہ اب تو آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 15 شعبان شب برات کی رات گزر چکی ہے، اب جمعۃ المبارک کا دن باقی ہے، اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی ساتھیو بھائیو بہنوں آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کی، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، جتنی آپ کی پریشانیاں ہوں، ان کی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ساتھ ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں درود شریف پڑھ لیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج 22 شعبان جس گھر میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر ساتھیو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی مرادیں ہوں گی، اگر آپ لوگ ساتھیو بھائیو بہنوں آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن 2 منٹ میں پوری ہو جائیں گی۔ اگر میرے رب کریم نے چاہا تو یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات مانگ نہ سکے، جو شب برات کی رات کو عبادت نہ کر سکے، وہ آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھے، کیونکہ یا حیو یا قیوم عام نام نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آج اسم اعظم کی فضیلت اور برکت دیکھنا چاہتے ہو تو دوستو بھائیو بہنوں 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر مانگو۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو صرف چند منٹ کی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ جیسے ہی یا حیو یا قیوم کو دوستو بھائی بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، تسبیح پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں تقدیر بدل جائیں گے۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا مارا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر میں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج یہ تسبیح جمعۃ المبارک کے دن میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو۔ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ دوستو آج آزما کر دیکھ لینا، چند منٹ کی تسبیح کرتے ہی مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے وہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے؟ یہ تسبیح عرش الہی کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح صرف رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر بے شمار وظائف تسبیحات رکھ دیے جائیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت اور برکت میں بھی بھاری ہے، طاقت میں بھی بھاری ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بے شمار تسبیحات اعمال سب سے پڑھنے سے بہتر ہے تمام وظیفوں پر افضل تفضیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو میرے بہن بھائی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ فٹافٹ کامیابی مل جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، آج ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بتا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ صبح پڑھیں گے، شام تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج اگر آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس 22 شعبان جمعے کے دن اس عمل میں جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ شامل کریں گے، پرانی سے پرانی غربت منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے
اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھے نہ زیادہ پڑھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم تسبیحات پڑھنا شروع کرتے ہی غلطی سے 2 دائیں کم یا زیادہ پڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہم وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے کم پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ آج وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے اور شب برات کا دن بھی گزر چکا ہے۔ آج آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 22 شعبان جمعۃ المبارک کا دن باقی ہے۔ وسوسے یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج گن کر پڑھنا، 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اور آج جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک تسبیح آپ کے مقدر کے ستارے چمکا دے گی، پورے سال کے دن پھیر دے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو اور معجزات کو دیکھو گے، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے دوستو کہ کاش ہم نے پچھلے سال شعبان کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا، تو آج ہماری بھی وارے نیارے ہوتے، ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج موقع ہے، آج آخری موقع ہے۔ وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آخری وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں مالک و مولا، تیرا فلاح بندہ ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر، اس علاقے میں بیٹھ کر، اس گلی کوچے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دو۔ پھر آسمان سے اللہ کی فوجی فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں گھر مانگتا ہے اسے آج گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے گاڑی مل جاتی ہے، رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے صرف چند منٹ کی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ دوستو انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی اب آپ نے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ اللہ کے چند پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں دوستوں، یا رزاق یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دوستو آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یا رزاق یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں دوستو۔ آج آپ نے 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے کے بعد یا رزاق یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یا رزاق پڑھنے سے اللہ دروازے کھولے گا اور یا غنیوں پڑھنے سے اللہ غنی کر دے گا۔ یعنی کہ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے اور رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوستو آپ کو پھر وظیفے پڑھنا ہی پڑے گا۔ آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو وظیفہ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، یا آپ جن لوگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں وہ بیچاروں کو تو خود وظیفے پڑھنا نہیں آتا،
وہ کہانیاں سنا سنا کر اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ ان کی پرانی ویڈیو دیکھیں، کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جا کر۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، پہلے وہ کیا کیا چیزیں بتاتے تھے اور اب وہ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں، دیکھا دیکھی میں کہ ہمیں بھی ویوز مل جائیں گے، ہم بھی وظیفے بتائیں گے۔ اللہ معاف کرے، پہلے وہ کون سے کام کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ کہاں آ گئے ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے بڑی توجہ سے، آپ نے ذہن سے اس عمل کو سمجھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھ کر آپ نے پڑھنی ہے۔ وظیفے پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، رب کو منانے کا طریقہ میں بھی بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ، ساتھیوں بھائی بہنوں، میرے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے، یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن، شب برات کے بعد اب آخری موقع ہے۔ شب برات تو گزر چکی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کا فائدہ اٹھا لو۔ اب آپ نے 11 بار یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا رزاقو یا غنیوں پڑھ کر اللہ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہو گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یا رزاقو یا غنیوں 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے دوستو کہ مجال ہے پوری دنیا کی دکھ تکلیف پریشانی کی، کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، مجال ہے ساتھیوں بھائی بہنوں غربت اور غریبی کی تمہیں چھو کر چلی جائے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کے آخر میں ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کے آخر میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستو سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس میں اللہ کی محبت، رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی اتنی گہری باتیں چھپی ہیں کہ اگر دل سمجھ لیں تو عشق میں ڈوب جائے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی نسل ختم ہونے والا کہتے تھے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ ذرا سوچئے، جب دنیا نے نبی پاک کا دل دکھایا تو اللہ نے خود تسلی دی، اور تسلی بھی کیسی؟ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے دشمنوں کو جواب دیں گے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کیجیے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جب 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھ لیجیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شانی کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔